پھل دینا وا خود دھوپ برداشت کردا وا انہاں نو سایہ دینا وا خود میں پتھر کھاندا وا انہاں نو میں بدلے دے اندر پھل دیندا وا اتنی گل تے جدو پہنچیا میں کیا رک جا درختہ رک جا ایک گل دس میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم خاتمے تے آکے گل مکتی ہے خاتمہ اگر چنگا ہوئے پھر گل بن جاندی ہے او درختہ دست سہینا اگر تو ایڈا چنگا ہے تینوں جلا کیوں دیتا جاندہ ہے آخرکار تینوں جلا کیوں دیتا جاندہ ہے ساڑ کیوں دیتا جاندہ ہے درخت کہندہ ہے بابا تو تے میری نبض سے ہاتھ رکھ لے آئے کیوڑی گل پہ کرنا ہے کیوں دی گل پہ کرنا ہے آپ نے فرمایا اس کا جواب دینا جلا دیتا جاندہ تینوں اگر تو چنگا ہے لوگانوں تو سایہ دینا بے شک منن والی گل ہے لوگانوں تو پھل دینا ہے خود پتھر کھاندہ ہے لیکن تیرا خاتمہ چنگا نہیں آندا کہندا ایک عیب میرے اندر موجود ہے جس کی وجہ جو ہے سارا معاملہ بندا ہے کیڑا عیب موجود ہے کہ جدھر دی ہوا چل دی ہے میں ادھر دا ہو جاندہ ہوں اس واسطے سنو سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سونے دینا دے وک جاؤ جی سونے دینا دے وک جاؤ سرکار دے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک عرض کرو کروں تیرے نام اور میرے میار دی سبحان اللہ آگ ستا ہوں ساتھ خیر بیٹھے گا کوئی نہیں مسئلہ اور میرے میار دی سبحان اللہ آگ ستا پھر میں شیر پڑھ سا نہیں تو گل روک گئی ہے ایک باری پھر گھٹ گئے ہاں جی کروں تیرے نام دے ویچے جی آؤ آؤ میرے مالک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا منافقہ نے اے سمجھ لے آئے شاید ابو جال دے ڈیرے تو عزت ملے گی فرمایا نہیں نہیں عزت ابو جال دے ڈیرے تھی نہیں ہے مصطفیٰ دے آستانے تو عزت ملے گی شاید کسی سمجھا منافق نے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ شاید عزت عتبہ شہبہ کول ملے گی فرمایا نہیں نہیں اگر عزت چاندہ گے ابو بکر دے آستانے دے آنا پہوے گا ابو بکر دے گھرانے دے آنا پہوے گا عمر دی دلیز دے آنا پہے گا عثمان غنی دے گھر آنا پہے گا مولا علی دی محفل دے اندر آنا پہے گا پھر عزت مل جائے گی وقار مل جائے گا میں کہ کوئی دلیل ہے فرمایا ہاں آہو تے صحیح کنز و مال
حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جسامہ بن مساق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دربار ہرکل دے اندر گئے نے، بادشاہ سی وڈیرا اس دربار دے اندر گئے نے، سنو عزت کس دنا لوگ سمجھ دینے شاید عزت اس کے اندر ہے، سانو پیسہ مل جائے عزت مل گئی ہے، اسی کسی وزیر نال کھڑے ہو جائیں پھر عزت ہے، سانو کوئی پروٹوکول مل جائے پھر عزت ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، عزت اس سے دنا نہیں ہے جی، عزت کیڑی شے؟ فرمایا حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے نے ہرکل بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے نے، ہرکل نے آپ نو کرسی منگا کے دیتی ہے، کہندا ہے لوگوں کرسی لے آؤ، سونے دی کرسی لے آؤ، کیونکہ مدینیوں سونا مہمان آیا ہے، مہمان آیا ہے۔ اب فرمانے نے جلستو ولم ادری ما تحتی، فرمایا میں بیٹھ گیا ہوں لیکن میں نو سمجھ نہیں لگی میں کیڑی شے تے بیٹھے ہاں۔ فرمایا کچھ لمحات گزرن تو بعد میں کی ویکھے آئے کہ جس شے تے میں بیٹھا ہویا سونے دی کرسی ہے۔ فرمانے فوراً میں کھڑا ہو گیا، بادشاہ بھی ہنس پہ آئے، اس تے وزراء بھی ہنس کہنے کہنے لگے او جسامہ اسدینو عزت دیتی ہے، وقار دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر عزت نہیں ہے، اس کے اندر وقار نہیں ہے، بلکہ رأیت رسول اللہ، بلکہ سمعت رسول اللہ ینہا عن مثلها، میں سونے کول سنے آئے، میرے آقا نے وہ جی چیز منع فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا اور میرے غلاموں سونے دی کرسی بھی ہوئے پھر نہیں بیٹھنا ہے اس سے۔ فرمایا عزت اس کے اندر نہیں ہے کہ میں سونے دی کرسی دے بیٹھ جاواں، بلکہ عزت کیڑی شیدنا ہے۔ فرمایا اوے آن والے آدس کے جانا، عزت کیڑی شیدنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نوکر ہوں شاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ کا سن لو مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کو سن لو مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے۔ جو دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو، کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو، کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے۔ جو دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو، کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے سبحان اللہ، دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو، کسی کو سر دولت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیڈا چڑھائے جی جنابے والا، اللہ دا قرآن کہندا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، سبحان اللہ سبحان اللہ، شدہ علی الکفار۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لے شدہ علی الکفار تو مراد حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے مصطفیٰ نے تعارف کرایا امت نو، فرمایا لوگوں سنو سنو عمر کون ہے؟ لو کان بعدی
لکان عمر ایڈا وڈا جنا ہے جی آپ عرض تہامہ دے موجود نے آپ دیکھ سنگی ایک بیلی آپ دیکھ سنگی ایک بیلی یار فرنڈ آپ دیکھ لنگوٹیاں ملن آیا ہے شہر مکہ دو آکے آپ نو ایک دائے کہ عمر دی ہر طرف حکومت چرچے نے پروٹوکول ازدان وقار نے ویکھیا ہے عمر جنیار کھلوتا ہے جی جدر جدر اشارے ہو جاندے نے عمر دے وارے نیارے ہو جاندے نے عمر دی حکومت ویکھیے جاؤ جلال ویکھائے پروٹوکول ویکھے آئے تے کہن لگا عمر او ویلا یاد ہووی آپ نے فرمایا خان سنگیا کیڑی گل کرنا پہ میں کہ آپ نے فرمایا جدو آپ نے فرمایا تے کہن لگا جدو تو تے میں شہر مکہ جو نکل کے جنگلات کے اندر اٹھ چراوڑ جاندے سا تے شام نو واپس آندے سا جدو تینو اپنا ابا خطاب تانے دینا سی تے اس گل دی شکایت کرتا سی او عمر اتنا وڈا تیرا قد ہو گیا ہے اجے تک تینو اٹھ چراونے نہیں آئے نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھا جو آنسو آگئے کہن لگا یار بیلی او عمر او بیلا یاد آیا مینو اے پروٹوکول ہے اس کا اے وقار اے رولے اے ساریاں چیزاں میں ویکھ رہے ہاں اے عمر دس سے سینا اس کی وجہ کی وے اگر تو سبحان اس گل دے سبحان اللہ نہ کی دی تاریخی سبحان اللہ نہ کی میں نے دکھ ہوئے گا جی توجہ فرمایا جی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بیلیا اس ویلے اٹھ نہیں چراونے آنے سن ہون اتنیاں حکومتہ نے اے 22 لکھ مربع میل تے میری حکومت ہو گئی ہے جانور بھی میریاں گلہ مندے نے انسان بھی میریاں گلہ مندے نے زمین ساری جی میریاں گلہ پھیلائیاں جا رہی نے ہر طرف جناب والا میری حکومت ہے میں حاکم وقتاں میرا عدل چل رہا ہے میری حکومت قائم ہے فرمایا اس کا ایک کوئی جواب ہے اس ویلے جدو اٹھ نہیں چلتے سن اس ویلے میں تیرا یار سا ہن میں محمد عربی دا یار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اگر عزت جاندے وہ اگر وقار جاندے وہ اگر دلاتے حکومت جاندے وہ مصطفیٰ دے دین دے سچے سچے پیروکار ہو جائے اپنے سارے بچوں نو مدرسے بھیج دو اپنے سارے بچوں نو دین سکھاؤ حضرت مفسر شیخ مفتی احمد یار خان نہیں ملے رحمت آپ فرمانے و مما رزقناہم ینفقون اس آیت زیادہ فرمانے کہ میں جڑا تویزی ہے ہر چیز میں جو تھوڑی تھوڑی زکاة کٹنی تھوڑا تھوڑا کچھ دینا ضروری ہے تے فرمایا اولاد وچوں بھی کچھ اولاد نو دین دے رستے چلانا حافظ قرآن بنانا قاری قرآن بنانا عالم دین بنانا فرمایا وہ بھی اس آیت دے تحت داخل سبحان اللہ مبارکباد مستحق قدسی حضرات جنہوں نے اپنے بچے نو الحمدللہ اتنے بھیجا استاد دی بارگاہ دے اندر اور اتنے بچے نے حفظ قرآن کیتا ہے اور قرآن مجید تجوید نال سونا پڑے ہے اے تو سی سن رہے ہو قرآن الحمدللہ یہ استاد دا فیضان ہے انہاں دی برکتاں نے من آنم کے من دان من سارے جان میں کی چیز ہے بس استاد دی مہربانیاں نے تے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہ گل کی تھی اوے بھیلیا میں نوکر ہوں شاہ سبحان اللہ مدینہ کا سن لو مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے گونج پہ
پہ جاوے جی گونج پہ جاوے میں نوکر گشاگے خان نہیں ہے میں تھے کہ میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا تے 75,000 پہلے موک لینا بھائی دیو جی 75,000 تو ایک ذرا بھی کم ہویا تھے میرے نہیں نہ چلنی کوئی نہیں بس اتھے رک جانی کہ نہیں بلکہ یہ گل نہیں ہے سانو بابے نے دسیا ہے کہ اپنے آپ نے حضور دے نا دے بیچ دے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا اس گل تے جتا پکا یقین ہے نا کامل کہ بس حضور دے صدقے مل رہے بلکہ مولوی جڑا ہے نا مولوی اس نے تو میں کہنا بھائی تو انہوں تے مل نہیں حضور دے صدقے رہے اگر کھاوے ممبر رسول دا یا کھاوے گا مصلی رسول دا ممبر بھی حضور دا ہے مصلی بھی حضور دا ہے اگر اصحاب رسول دی تعریف کر کے کھاندا ہے تے صحابہ بھی حضور دے دے اگر آل دی تعریف کر کے کھاندا ہے آل بھی حضور دی ہے اگر مصطفیٰ دے دین پڑھان والے علماء دی صوفیاء دی مشایخ دی اگر تعریف کر کے کھاندا ہے کہ مشایخ علماء بھی مصطفیٰ دے در دے نوکر سبحان اللہ سبحان ایک اللہ اتفاقی ہو گئی ہے نا کوئی بھی ہے حضور دا صدقہ کھا رہے ہیں الگ گل ہے کہ کوئی منکر ہو جاوے کہ کوئی من جاوے یہ الگ گل ہے لیکن حقیقت یہ ہوئی ہے کہ صدقہ حضور دا مل رہا ہے جنوں مل رہا جڑا جڑا کہنا دے جس دل دے اندر ایک گل موجود ہے جی کہہ دے میں نوکر خوشاگے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ کا صلی مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے میں نوکر خوشاہ مدینہ کا صلی مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے حافظ ہوئے نے نا جڑے حافظ ہوئے نے آج ان بھی انہوں دے والدین بھی جتنے جہاں حضرات موجود انہوں دے سارے رشتہ دار سارے یار ایک باری اس گل نو ویکھو کہ اسی کی ساڑی اوقات کی اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا کرم ساڑے دے کہ ساڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دلہ دے سینے دے اندر ایڈی وڈی کتاب یاد کے حفظ تے محفوظ کر لئی اے گل سوچ کے پہلے بندے تو لے کے آخر تک ہر کوئی بندہ کہے جی کہ جو دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے جو دولت ملی ہے جو دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے گونج پہ جائے جو دولت ملی ہے مجھے آ کر تو دیکھو کسی کو مجھے سے یہ دولت نہیں ہے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دا غلام کوئی بھی ہوئے جس انداز کے اندر بھی ہوئے ادنا آلہ میرے مصطفیٰ دے دردہ نوکر کوئی بھی ہے جی میں کہندہ سارے آلہ ہونے نے جڑا سرکار دا سچا سچا نوکر ہو جاوے آلہ ہو جاندہ ہے کہ میں کیا جدو سرکار دا نوکر ہوئے اس دنیا فانی تو جاندہ ہے دنیا دے اندر روے پھر بھی عزتہ نے پھر بھی وقار ہے پھر بھی اس نو مقام مل رہا ہے کیونکہ میرے مالک نے 4 قسم ارشاد فرمائیاں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام مصطفیٰ دے غلام دیاں نے سرکار دے نوکر چاکر دیاں نے جی لوگ اچھے کہنے نے او ویکھو جی مولوی جا رہے ہیں جی او ویکھو جی مولوی حافظ قرآن جا رہے ہیں لوگ بڑے عجیب انداز دنال ویکھ دینے لیکن میں تینوں عزت وقار دساں جی جنوں تو کہندا ہے نا بھائی کسی کم دا نہیں ہے جی اے میرا بچہ جی نبینا ہے جی انہوں میں مدرسے جو بھیجاں گا انہوں میں قرآن حفظ کراواں گا یا پھر کہنے بھائی جی اے بچہ تھوڑا گھر دے اندر کمزور ہے انہوں میں مدرسے بھیجاں گا توجہ فرما کہ جنہوں اسا کمزور سمجھے آئے جنہوں اسا نبینا سمجھ گئے اپنے گھروں بھیج دیتا ہے کہنے والا کہنا یہی چراغ جلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے یہی چراغ جلیں گے میں اس کے دلیل دینا جاؤں کوئی ہے نہ کبھی مولوی کل کر گیا جی میں کھیاؤ جی جناب والا اسی جنہوں حقیر سمجھ دے ہاں یا اپنے گھر کے اندر کمزور سمجھ گئے اسی کہنے ہاں جی اے بچہ نبینا ہے جنہوں مدرسے بھیجنا ہے جی اے بچہ کمزور ہے انہوں مدرسے بھیجنا ہے قرآن کہنا ہے آجا جڑا میرے نال لگ جائے گا میں آلہ بنا دے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے بچے نو انجینئر بنایا گیا ہے جی دوسرے بچے نو ڈاکٹر بنا دیتا گیا ہے جی دوسرے بچے نو اعلیٰ تعلیم دیتی گئی ہے جی دوسرے بچے نو اساں اپنے تو بہتر سمجھے آئے جی اے بچہ جی کمزور ہے انہوں مدرسے بھیجے ہو اور دوسرا اعلیٰ ہے انہوں جی جناب والا اسی اعلیٰ تعلیم دماواں گے اسی ڈاکٹر بناواں گے انجینئر بناواں گے لیکن جدو ویلا آیا مسجد وچ آن دا جی نماز زور دا ٹائم ہو گیا ہے جی نماز زور دا ویلا ہویا ہے ارے اوہ بابا کھڑا ہے چاروں بیٹے اس دے آگے نے ایک میجر ہے جی دوسرا کون ہے جی اکے جی یہ دو بیٹے جی تیسرا کون ہے جی اکے جی اے جی جناب والا انجینئر ہے جی چوتھا کون ہے کہ اس مسیدی دا امام ہے اس مسیدی وچ حافظ ہے جی اس مسیدی خدمت کرنے والا مولوی ہے جی میں کیا ہونا ہو جی ڈاکٹر صاحب نماز پڑھاؤ کہ نہیں جی ماشاءاللہ میرے کل تک ماشاءاللہ جی دنیاوی تعلیم ہے جی انجینئر صاحب تسی اگے ہو جاؤ جی کہ نہیں جی ماشاءاللہ میں باقی تے کم سارے کر لینا لیکن یہ کم میرے کو نہیں آندا جی چوتھے نمبر تیسرے نمبر والے آؤ جی آج جناب والا تسی اگے ہو جاؤ کہ جی میں کوئی شرم آن دی ہے میں کیسی بے شرم جڑے پانچ ٹائم جڑے کھڑوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو بڑی شرم آن دی ہے اسی بے شرم جڑے پانچ ٹائم جڑے کھڑوتے ہیں آؤ جی چوتھا جنوں حقیر سمجھ کے کمزور سمجھ کے بھیجیا سی باپے نے مدرسے دے اندر کہ میرا بچہ وہ کمزور ہے کسی کم جوگا نہیں ہے جی چلو میں نو حفظی کرا دے ماں مدرسے دے اندر بھیج دے ماں مدرسے دے اندر آیا ہے اج جدو نماز پڑھان دا ویلا آیا ہے وہ کمزور اگے کھڑا ہے بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمہ پڑھن والے پیچھے کھڑو کہنے نے پڑھنا پیچھے اس امام میں کہ غلطی بکی ہو گئی یہی چراغ جلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جلیں گے تو
مرحبا میں تہاڈی شان بیان کر رہا یار تسی تے پڑھ لو نا یہی چراغ جلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ آپ نے تکبیر نعرہ تکبیر